بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء مرسلین۔ غار والے یا اصحاب کہف، وہ نوجوان جو اللہ کے حکم سے 300 سال تک غار میں سوتے رہے، اور اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں بھی آیا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر ذرا ملاحظہ کریں۔ سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی وحدانیت اور حق کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے تو مشرکین مکہ نے حق کو دبانے کی کوشش کی، اور ناکامی کی صورت میں وہ نا امید ہوئے تو انہوں نے مشاورت کرنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ مدینہ میں ایک اجلاس بلوایا۔ اب مدینہ میں کفار مکہ اور یہودی مل کر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ 3 سوال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں گے۔ اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ سچے نبی ہیں، کیونکہ کوئی نبی ہی ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ مکمل یقین کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ 3 سوال کیے۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اصحاب کہف کون ہیں؟ دوسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون ہیں؟ اور جبکہ ان کا تیسرا سوال تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ سامعین، ان تینوں سوالوں کے جواب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ کہف میں دیے۔ نہ صرف ان تینوں سوالوں کے جواب، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہ واقعہ بتایا جو انہیں خود بھی معلوم نہ تھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کفار مکہ کو کیا جواب دیا تھا۔ چنانچہ ہوا کچھ یوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ کہ تمہارا پہلا سوال کیا ہے؟ وہ بولے کہ ماضی میں کچھ لوگ تھے جن کا نام تھا اصحاب کہف۔ وہ کون لوگ تھے؟ جواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے لے کر 36 تک ان کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ اب میں آپ کو اس واقعے کی تفصیلات بتاتی ہوں۔ کہف یعنی کہ غار، عربی زبان میں کہف غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف یعنی غار والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ دقیانوس ایک مشرک بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا، لوگوں کو بتوں کی پوجا اور اپنی پرستش کی طرف بلاتا تھا، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد بادشاہ کی ظلم کی وجہ سے اس کا حکم مانتی تھی۔ لیکن اس کی حکومت میں کچھ نوجوان ایسے تھے جو یہ شرکیہ حکومت کو ناپسند کرتے تھے۔ علماء کے مطابق ان کا تعلق اونچے خاندانوں سے تھا، اور وہ نوجوان آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ وہ نوجوان اپنے دل میں اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ بادشاہ ان سے زبردستی اپنی اور بتوں کی عبادت کرواتا ہے، چونکہ ایک بڑی تعداد میں لوگ بادشاہ کا حکم مانتے تھے، اور اگر وہ نوجوان اپنے دل کا حال کسی سے بانٹنا بھی چاہتے تو کوئی ان کی بات نہیں سنتا تھا۔ ان میں سے کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میرے علاوہ اور نوجوان بھی ایسے موجود ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ بادشاہ غلط کرواتا ہے، اس لیے وہ مجبوراً خاموش رہتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس زمانے میں ایک بڑا میلہ منعقد ہوا۔ اب اس میلے میں شرکت کرنے کے لیے وہ نوجوان بھی اپنے اپنے طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ میلے میں بادشاہ لوگوں سے اپنی عبادت کروا رہا تھا، اور ہر جانب شرک جاری تھا، اور لوگ اس شرک میں مصروف تھے، اور دوسری جانب یہ نوجوان دل میں اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان یہ شرکیہ مناظر دیکھ کر گردن جھکاتا ہے اور خود کو مجمع سے دور لے جا کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں سے بھی یہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ نوجوان اس درخت کے سائے میں اکیلا بیٹھا تھا تو اسے کچھ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دوسرا نوجوان بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، ایسے ہی پھر تیسرا نوجوان بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ ان نوجوانوں کی تعداد بڑھ گئی اور چند اور لوگ درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اب ان کی تعداد کتنی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں، اور نہ ہی ان کی پوری تعداد کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ اب یہ جو نوجوان درخت کے نیچے آ کر بیٹھے تھے،
حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ یہ دوسرا کیوں آیا ہے۔ میں تو چونکہ اس شرکیہ مناظر کو پسند نہیں کرتا اس لیے آ کر بیٹھا ہوں۔ جب ہر ایک اپنے دل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ اس بے اختیاری اور مایوسی کے ماحول میں ان میں سے ایک نوجوان کے منہ سے اس قوم کے خلاف ایک جملہ نکل گیا۔ اب پہلی مرتبہ اس وقت میں کسی نے بادشاہ کے خلاف کوئی بات کہی تھی۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ پوری قوم ایک طرف گمراہی میں پڑی تھی اور دوسری جانب یہ نوجوان مل کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، لیکن انہوں نے اپنا عقیدہ تو ہی چھپایا ہوا تھا۔ روایات کے مطابق ایک رات جب یہ نوجوان اکٹھے ہوئے تو ان میں سے ایک نوجوان کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ معلومات ہے اور یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ میری معلومات کے مطابق بادشاہ کو ہمارے نظریات کا علم ہو گیا ہے۔ یہ خبر ان نوجوانوں کے لیے بہت بری تھی، کیونکہ پوری قوم اور بادشاہ کے عقیدے کے خلاف وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ بادشاہ کے لیے یہ ایک بغاوت تھی۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ بادشاہ سخت غصے میں ہے اور میرے ذرائع اور معلومات کے مطابق کل بادشاہ ہمیں اپنے دربار میں طلب بھی کرے گا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد خبر کی تصدیق ہو گئی کہ یہ ایک سچی خبر ہے۔ ایک ایک کر کے سب کو گرفتار کیا گیا اور اگلے روز بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ اور ان نوجوانوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ بادشاہ کہنے لگا، میں یہ اختیار رکھتا ہوں کہ میں چاہوں تو تم سب کو سزا دوں اور معاملہ نپٹا دوں، مگر میں تم لوگوں کو فوری سزا نہیں دوں گا اور ایک موقع دوں گا۔ جاؤ اور سوچو، اپنی غلطی مان لو اور میرے دین اور طریقے کو اپنا لو، ورنہ تمہیں سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ نوجوان سوچنے لگے کہ کیا کریں، ہماری ساری قوم تو گمراہ ہے اور بادشاہ بھی گمراہ اور ظالم۔ ہم تو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور بادشاہ سے ہم لڑ نہیں سکتے، اور اگر بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو نتائج کی دھمکی تو وہ دے ہی چکا ہے۔ اب پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہ تمام نوجوان مشاورت کر رہے ہیں کہ کیا کریں، اور وہاں پورے شہر میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ بادشاہ کے دربار میں کیا ماجرا پیش آیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے دلوں میں ایک بات ڈالی جو سورہ کہف میں بھی موجود ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم اپنی قوم سے اور ان بتوں سے جن کو یہ پوجتے ہیں الگ ہو جاؤ، بس کسی غار میں جا کر پناہ لے لو کہ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو وسیع کر دے گا، تمہارے کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ اب اپنے دین کو بچانے کے لیے ان غار والوں یعنی اصحاب کہف نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے ماں باپ اور سب کو چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔ وہاں دوسری جانب بادشاہ دقیانوس اور قوم یہ سوچ رہے تھے کہ کل یا تو یہ لوگ اپنا دین چھوڑ دیں گے، بادشاہ کی بات مان لیں گے، وگرنہ ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے۔ مگر رب دو جہان نے ان نوجوانوں کے دلوں میں جو بات ڈالی تھی اس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ ان نوجوانوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی محبت میں چھوڑا اور ہجرت کی۔ اصحاب کہف، وہ نوجوان اور ان کے ساتھ ایک کتا موجود تھا، وہ لوگ چلتے چلتے جا رہے تھے کہ اللہ کریم نے ان کی ایک غار کی سمت رہنمائی فرمائی۔ سامعین، وہ غار کیسی تھی؟ تو سنیے، اس غار کے اندر ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف ایک بڑا سا سوراخ تھا۔ جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے، وہاں غار میں اوپر سانس لینے کے لیے اور ہوا کے آنے جانے کو اوپر کی طرف ایک بڑا سوراخ تھا۔ غار راستے سے ذرا ہٹ کر ایک مقام پر واقع تھی۔ اس غار میں پہنچنے کے بعد ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا، چونکہ ہم شہر چھوڑ آئے ہیں اور بادشاہ کے دربار میں نہیں پہنچے، بادشاہ ڈھونڈنے کے لیے سپاہی بھیجے گا۔ یہ غار راستے سے ذرا ہٹ کر ہے، ابھی ہمیں اور سفر بھی جاری رکھنا ہے، تو پناہ لینے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ سپاہی ہمیں ڈھونڈیں، اور یہ غار ایک ایسے مقام پر ہے کہ سپاہی یہاں نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب اصحاب کہف، وہ تھکے ہوئے نوجوان، غار کے اندر سونے کے لیے لیٹ گئے اور ان کا کتا غار کے باہر پنجے پھیلائے بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لمبی نیند سلا دیا۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ اصحاب کہف غار میں سو رہے ہیں، ان کا کتا غار کے باہر بیٹھ کر پنجے پھیلائے سویا ہوا ہے، اور وہاں شہر میں بادشاہ سخت غصے میں ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ان نوجوانوں کو ڈھونڈ کر واپس لاؤ۔
جب ہر جانب ڈھونڈنے کے بعد وہ نوجوان نہیں ملے اور سپاہی واپس آ گئے، بادشاہ بھی مایوس ہو گیا۔ اب یہ نوجوان نہیں ملیں گے۔ وہاں اصحاب کہف غار میں سو رہے تھے کہ رب کائنات نے فرشتوں کو حکم کیا کہ میرے ان بندوں کو کروٹیں دلواتے رہو۔ سامعین، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت تھی کہ کہیں ان کے جسم ایک ہی انداز میں پڑے رہنے کی وجہ سے سن نہ ہو جائیں، یعنی خون کی روانگی نہ رک جائے۔ اور انسان کے لیے چونکہ سورج کی حرارت بھی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم کیا کہ غار کی ایک سمت سے کترا کر گزر جائے، تاکہ انہیں جتنی ضرورت ہے اتنی سورج کی روشنی بھی ملتی رہے اور ضرورت سے زیادہ حرارت بھی انہیں محسوس نہ ہو۔ آج تک قدرت کے اس نظام پر تاریخ انسانی حیرت زدہ ہے کہ کیسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے انتظام کیا، اور پوری 1 یا 2 صدی کے لیے نہیں بلکہ 309 سال تک ان بندوں کو اپنے بہترین انتظام کے ساتھ اللہ نے کیا خوب سلایا۔ 309 سال کے عرصے کے دوران ان نوجوانوں کے ارد گرد غار کے اندر یا باہر کیا ہوا انہیں کچھ معلوم نہ ہوا، حتیٰ کہ ان کے کپڑوں اور جسموں میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ پھر جب وہ نوجوان 309 سال کے عرصے کے بعد سو کر اٹھے تو ان کے بال اور ان کے ناخن ویسے کے ویسے تھے۔ انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ ہم کتنے عرصے سوئے۔ اب وہ نوجوان ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، لگتا ہے کہ تھوڑا زیادہ سو لیا۔ تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگا کہ اندازہ لگاؤ کہ کتنی دیر سوئے۔ کسی نے کہا کہ شاید 1 دن سوئے، اور کسی نے کہا شاید 1 دن سے کچھ زیادہ سوئے۔ اب جب یہ لوگ اٹھے تو فطری تقاضوں کے مطابق انہیں بھوک لگی، کیونکہ یہ تھک کر بادشاہ سے بچ کر غار میں آ کر سوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ شہر میں تو بادشاہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک نوجوان شہر جاتا ہے اور ایسے انداز میں جائے گا کہ اسے کوئی پہچان نہ سکے اور کھانا لے کر واپس آ جائے گا۔ اب وہ نوجوان چھپتے ہوئے شہر میں داخل ہوا اور کھانے کی دکان پر پہنچا۔ جب اس نوجوان نے کھانا لینے کے لیے جیب سے کچھ سکے نکال کر دکاندار کو دیے تو دکاندار حیران ہو گیا اور کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ سکے ہیں، یہ لو اور کھانا دے دو۔ دکاندار کہنے لگا، یہ کون سے سکے ہیں؟ یہ تو 300 سال پرانے سکے معلوم ہوتے ہیں، بادشاہ دقیانوس کے زمانے کے، اور اب تو یہ سکے نہیں چلتے، تو مجھے آج کے زمانے کے سکے دو۔ اب اس نوجوان کو یہ معلوم نہ تھا کہ 309 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ سکے لو اور مجھے کھانا دو، اور وہ دکاندار اپنی جگہ حیران تھا۔ چنانچہ دونوں کے درمیان بحث شروع ہوئی۔ نوجوان سمجھدار معلوم ہوتا تھا اور اس کے انداز گفتگو سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اس بحث کے دوران ان کے ارد گرد لوگ جمع ہو چکے تھے۔ پھر علاقے کے کچھ عقل مند لوگوں کو احساس ہوا کہ واقعہ کچھ غیر معمولی معلوم ہوتا ہے۔ اب اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا اور لوگ بھی ایمان والے تھے۔ پھر کچھ شہر کے لوگ اس نوجوان کے ساتھ غار میں گئے۔ نوجوان نے انہیں غار کے باہر کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ رب کریم نے ان سب نوجوانوں کو ہمیشہ کے لیے موت دے دی۔ جب اس زمانے کے نیک بادشاہ اور لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ نے اصحاب کہف کے ذریعے اپنی قدرت کا معجزہ دکھایا ہے کہ جو اللہ اپنی قدرت سے 309 سال بعد بھی سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہے، تو وہی اللہ قیامت کے روز بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور حساب بھی لے گا۔